صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کل یہ اعلان سامنے آ گیا کہ سرکاری سطح پر پنجاب حکومت گندم خرید نہیں کرے گی، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ 4 دن میں اگر آپ اپنی اس پالیسی کو ریوائز نہیں کرتے کہ یہ گندم سرکاری سطح پر خریدی جائے اور اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتے خریداری نہ کرنے کا اور ریٹ پراپر طریقے سے نہیں کرتے، تو 4 دن کے اندر اگر یہ کام نہیں کیا تو پھر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنے کا، احتجاج کا، گھیراؤ کا اعلان کریں گے۔ جماعت اسلامی کا کسانوں کے حق میں ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کا پنجاب حکومت کو 4 روز کا الٹیمیٹم، گندم خریداری شروع نہ ہوئی تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا زراعت کے شعبے پر بھی شب خون مارا جا رہا ہے، مشکل وقت میں کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپوزیشن کا کسانوں سے اظہار یکجہتی۔ اپوزیشن ارکان اسمبلی کا کسانوں کے ساتھ مل کر مال روڈ پر احتجاج، مظاہرین کی پنجاب حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کہا کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کے نوٹسز نظر انداز، لیسکو میں اوور بلنگ نہ رک سکی۔ راما مابی زرعی اور کمرشل صارفین کو کروڑوں روپے کی اوور بلنگ، صارفین بل دیکھ کر چکرا گئے۔ ذرائع کے مطابق ریکوری ٹارگٹ پورا کرنے اور بجلی چوری کے لاسز کو چھپانے کے لیے اوور بلنگ کی جانے لگی۔ مہنگائی بے لگام، انتظامیہ روکنے میں ناکام، عوام کے لیے سستی اشیاء کا حصول خواب بن گیا۔ سبزیوں، پھلوں اور چکن کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ، برائلر اور انڈوں کی قیمت میں مزید اضافہ۔ بڑھتی مہنگائی نے غریب آدمی کی زندگی کو اور بھی مشکل بنا دیا۔ ادویات چوروں کے خلاف کارروائیاں بے سود۔ چلڈرن ہسپتال کی ادویات شیخ زید ہسپتال میں فروخت ہونے لگیں۔ شیخ زید ہسپتال کی فارمیسی میں یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ کا لیبل لگا۔ برنولا 275 روپے میں دستیاب۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا پر PND بورڈ کو تحفظات۔ محکمہ صحت کو 9 ارب 86 کروڑ 60 لاکھ روپے لاگت کے منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی کروانے کی ہدایت جاری کر دی۔ تمام آلات اور مشینری کی تفصیلات طلب کر لی۔ 22 ماہ کا منصوبہ محکمے نے 3 سال کا کیوں ظاہر کیا؟ 5 لاکھ امریکی ڈالرز کی مشینری اور آلات کیوں خریدے جا رہے ہیں؟ PND نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے وضاحت طلب کر لی۔ مریم نواز کے روشن گھرانہ منصوبے پر اعتراضات عائد۔ اسسٹنٹ چیف پاور کا کہنا ہے کہ عمل درآمد کا محکمہ توانائی ہوگا۔ پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کے کردار کے تعین سے قبل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری ضروری ہے۔ ماحولیاتی عوامل اور خریداری کے طریقہ کار کو واضح کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے امریکہ کے سفیر کی ملاقات۔ ڈونلڈ بلوم نے عوام دوست پروجیکٹس پر تیزی سے عمل درآمد کروانے کے لیے وزیر اعلیٰ کی کاوشوں کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں امریکی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ماحول فراہم کریں گے۔ حکومتی معاشی پالیسی سے مہنگائی میں کمی آ رہی ہے۔ گورنر پنجاب ملک الرحمان بیرون ملک روانہ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان قائم مقام گورنر بن گئے۔ قائم مقام گورنر ملک احمد خان سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی اسمبلی چیمبر میں ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، باہمی تعاون کو فروغ دینے سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ذیشان ملک سے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کی ملاقات۔ صوبے بھر میں عوام کو بہترین سفری سہولیات مہیا کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ بلال اکبر خان نے کہا حکومت نے طلباء کے لیے ای بائکس اور موٹر سائیکل کی فراہمی کا شاندار منصوبہ شروع کیا ہے۔
صوبائی وزیر صحت کا جناح ہسپتال کے شعبہ یورولوجی کا دورہ۔ خواجہ عمران نذیر نے مریضوں کا مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے والی ٹیم اور ہسپتال انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا۔ کہا کیڑے نکالنے والوں کو دعوت دیتے ہیں، کام کریں کیڑے نہ نکالیں۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ سے اسد کیسر اور حسین اخونزادہ کا رابطہ، ملکی سیاسی صورتحال اور باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ اپوزیشن جماعتوں کا وفد منصورہ میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے بھی ملاقات کرے گا۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈی سی رافع حیدر کی انسداد پولیو، ڈینگی، اسموگ اور لاہور ریویمپنگ پروگرام بارے بریفنگ۔ کمشنر نے کہا شیخ رنوش کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ لاہور ریویمپنگ پروگرام کو میپنگ ڈیش بورڈ کی مدد سے کیا جائے۔ ڈی سی لاہور سمیت متعدد اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کی ناقص کارکردگی سامنے آ گئی۔ ایگریکلچر انکم ٹیکس کی وصولی میں ناکامی، صرف 5 ڈپٹی کمشنرز اہداف عبور کر سکے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کو 1,79,50,00,000 روپے کا ایگریکلچر انکم ٹیکس کی وصولی کا حق دیا گیا۔ رافع حیدر 28,50,00,000 روپے وصول کر سکیں۔ وزیر داخلہ کی کوششوں سے محکمہ پاسپورٹ کو درکار فنڈز کا معاملہ حل ہو گیا۔ وزارت خزانہ نے فنڈز جاری کر دیے۔ 6 ڈیسک ٹاپ پرنٹرز مشینز، 2 ای پاسپورٹ مشینوں کی خریداری، پاسپورٹ کی چھپائی کے لیے پیپرز کے ٹینڈرز کا انٹرنیشنل اشتہار دے دیا۔ ڈائریکٹر پاسپورٹ خالد عباس کے آفس کے اطراف سے بھی رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی یا نہیں، پنجاب حکومت تاحال کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ گورنر پنجاب نے نگران پنجاب حکومت کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کرنے کی سمری مسترد کر دی تھی۔ گورنر بلیغ الرحمان نے معاملے کا از سر نو جائزہ لینے کی ہدایت کی۔ کہا مناسب ہوگا منتخب حکومت کا انتظار کرے، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کے وکیل کو تیاری کے لیے 6 مئی تک کی مہلت دے دی۔ سیاسی تقریروں کی وجہ سے الیکشن کمیشن اور اس کے ممبران کی حیثیت متنازع ہو چکی، درخواست میں موقف۔ پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کا کیس، سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو جیل سے عدالت میں پیش نہ کیا گیا۔ ملزموں پر آج بھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 13 مئی تک ملتوی کر دی۔ سینیٹر اعجاز احمد چودھری کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت۔ جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن قانون کے منافی جاری کیا گیا۔ درخواست میں موقف۔ عدالت نے فریقین کو جواب داخل کرانے کے لیے آئندہ ہفتے تک کی مہلت دے دی۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی 3 مقدمات میں درخواستیں ضمانت پر سماعت۔ عدالت نے کیس کی سماعت 4 مئی تک ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت پر فریقین کے وکلاء دلائل کے لیے طلب۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے سماعت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتاب انسان کو نہ صرف گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، بلکہ جو سمجھدار پڑھے لکھے ریسرچرز تھے جنہوں نے دنیا کو کی کھوج لگائی اور انہوں نے پھر اس پہ لکھا، اس کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی کسی بھی پڑھنے والے کی بناتی ہے، اور نہ صرف اس سے انسان کو انفارمیشن اور نالج ملتا ہے بلکہ اس کو سائیکولوجیکلی سکون بھی کتاب مہیا کرتی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل قصور میاں عمیر اکرام کا احسن اقدام، قیدیوں کو کھانے اور صحت کی دیگر سہولیات کے ساتھ لائبریری کا قائم کرتی۔ میاں عمران اکرام نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے مطابق قیدیوں کو سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔
لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا ہلال امتیاز ملٹری کی پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ آمد لیفٹیننٹ جنرل کی شہید کانسٹیبل غلام رسول کی نماز جنازہ میں شرکت آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا شہید کے اہل خانہ کی بہترین ویلفیئر کا خیال رکھا جائے گا۔ ٹکسالی میں شہید پولیس کانسٹیبل کے قتل کا مقدمہ مقتول کے بیٹے کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ 10 روز میں سب انسپکٹر سمیت 3 ملازم شہید ہو چکے، 2 شدید زخمی ہوئے۔ شوٹر کی کرول گھاٹی کے قریب موجودگی کی اطلاع پر سی ٹی ڈی اور پولیس کا مشترکہ سرچ آپریشن۔ ٹریفک پولیس کی ماہ اپریل کی چالان کارکردگی رپورٹ جاری، 7 لاکھ سے زائد چالان کیے گئے۔ لینڈ لائن کی پابندی نہ کرنے پر 1,45,000، بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر 1,05,000، ہیلمٹ کی پابندی نہ کرنے پر 90,500 چالان ٹکٹ جاری کیے گئے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے زیر اہتمام نجی یونیورسٹی میں آگاہی سیمینار، ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن، ویمن سیفٹی ایپ اور کرائم سٹاپر سروس بارے بتایا گیا۔ طلباء کی ویمن سیفٹی ایپ اور کرائم سٹاپر سروس کی ورکنگ میں گہری دلچسپی۔ انسداد پولیو مہم کا چوتھا روز، اب تک 12,56,777 بچوں کو قطرے پلائے جا چکے۔ ڈی سی رافع حیدر نے کہا پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام وسائل روئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پولیو مہم میں جعلی اندراج کرنے والوں کے خلاف فوری ایکشن لینے کی ہدایت۔ آئی ایم ایف ریزیڈنٹ نمائندہ پاکستان کی یو ایم ٹی آمد، ایسٹر پیرس روئس کی صدر یو ایم ٹی ابراہیم مراد سے ملاقات، ملکی اقتصادی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ابراہیم مراد کی آئی ایم ایف کے وفد کو یو ایم ٹی کی تعلیمی سرگرمیوں بارے بریفنگ۔ سرائے مغل میں طالب علم پر اسکول ٹیچر کا مبینہ تشدد، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا واقعے کا نوٹس۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم کو متاثرہ بچے اور لواحقین سے رابطے کرنے کی ہدایت۔ کہا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، کنسرن طالب علم کو ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے گی۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن لاہور کے سالانہ انتخابات، الیکشن کمیشن کی تشکیل اور انتخابات کا شیڈول جاری۔ میاں طارق اسماعیل چیئرمین، محمد زمان خان اور شیخ نواز معاون الیکشن کمیشن ہوں گے۔ انتخابات 18 مئی کو ہوں گے۔ میڈیا پر عوام کی مثبت ذہنی سیاسی رہنمائی کی ذمہ داری ہے۔ ریجنل ڈائریکٹر پیمرا عائشہ منظور بٹو نے کہا تحقیق پر مبنی پروگرام نوجوانوں میں حب الوطنی کے جذبے کو اجاگر کرتا ہے۔ پاکستانی اداروں کو بدنام کرنے والوں کے سامنے میڈیا سیسا پلائے دیوار بن کر کھڑا ہو جائے۔ جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے واک، فلسطینی رہنما سید مامون اسد تمیمی نے قیادت کی۔ کہا فلسطین صرف زمین کا نہیں بیت المقدس کا مسئلہ ہے۔ شرکاء کا اقوام متحدہ سے فلسطینیوں کی نسل کشی پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پاکستان ایک اور اہم سنگ میل عبور کرنے کے قریب۔ پاکستان کا تاریخی سیٹلائٹ مشن آئی کیوب کیو کل چاند کے سفر پر روانہ ہوگا۔ آئی کیوب کیو کل دوپہر 12:50 پر چاند کے سفر کے لیے خلا میں بھیجا جائے گا۔ آئی کیوب کیو کے چاند پر بھیجنے کا مشن براہ راست نشر کیا جائے گا۔